بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ذرا مل کے پڑھیے: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہاروں، چلو کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ کج کو لاؤ، ارے بادشاہ ارے کج کو لاؤ، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ہواؤں میں جذبات مرحبا کے، فضاؤں میں نغمے ہیں صلی علیہ کے. ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمے
میں ہے صلی علی کے درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یہ کہ تھوڑا کم کرو بھائی۔ معزز حاضرین سامعین، مسجد حاضہ کے امام و خطیب اور جملہ صاحبزادگان، بالخصوص پیر طریقت حضرت صاحبزادہ میاں محمد شفیق صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں حضرات موجود ہیں، سامعین، حاضرین، خواتین، عزیز بچوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور کی نگاہ عنایت سے یہاں اس دربار شریف پہ یہ اس ناچیز کی دوسری حاضری ہے۔ 2 سال قبل یہاں میلاد شریف کی محفل کے سلسلے میں حاضری ہوئی تھی۔ صاحبزادہ میاں شفیق صاحب نے حکم دیا، آج بھی ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ عمومی طور پہ ہمارے یہاں ذوق عوام الناس کا یہ ہوتا ہے، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا بھی کہ ہم بس شعر و شاعری سنیں اور کوئی سریلا خطاب سنیں اور اس کے بعد ہم چلے جائیں۔ روزی اللہ ہر ایک کو گھر بھی دیتا ہے اور بہت اچھی دیتا ہے۔ دربار شریف کا تو لنگر اگر مل جائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے، اور یہاں کا تو پانی بھی لنگر ہوتا ہے۔ اس لیے روحانی لنگر کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ ایک دور دراز پہاڑی ہے، اور جو بندہ اگر پہلی مرتبہ آئے گا تو اس کو تو صحیح معنوں میں خدا یاد آئے گا یہاں پہ آتے ہوئے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ خود پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک راستوں پہ سفر بھی کرتے ہیں، میرا تعلق آستانہ عالیہ قیاں شریف سے ہے، جہاں سے بحمدہ تعالی بڑے بڑے حضرات نے فیض حاصل کیا اور دنیا کو لٹا رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ میری سعادت ہے کہ ہمارا تعلق اسی خاندان سے ہے، اور یہ بھی سعادت ہے کہ آج ہم اللہ کے ایک ولی کے بالکل ان کے قریب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے عرس کی اس تقریب کو منا رہے ہیں۔ میں کوئی اس طرح کا مقرر نہیں ہوں شاید کہ جیسے آپ کوئی سروں کی توقع رکھیں گے، شعر و شاعری کی رکھیں گے، لیکن میں چند گزارشات، وقت چونکہ مختصر ہے اور تقریباً 12:30 بجے علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ دعا ہونی ہے، تو اس سے بھی 10 منٹ پہلے میں کوشش کروں گا کہ ہم تاکہ درود و سلام پڑھ کے اور 12:30 بجے ہم دعا کر لیں۔ لیکن میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں عرس میں آئے ہوئے ہیں، وہ پنڈال میں یہاں تشریف لائیں، تاکہ وہ جس مقصد کے لیے، جس روحانی لنگر کے لیے یہاں آئے ہیں، اس کو وہ حاصل کر سکیں۔ اور یہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ہم برس ہاں برس سے
عرسوں کی محافل میں جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے من میں تھوڑا تھوڑا ہمارے من میں وہ روحانی انقلاب بپا نہیں ہوتا کہ جو اولیاء کرام کا حقیقی مشن ہے۔ اس لیے کہ ہماری طلب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک روٹین ہم پوری کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، عرس ہے، حضرت صاحب کے عرس میں جانا ہے، وہاں ہم نے اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرنا ہے اور بس آ جانا ہے۔ خود لینے کی جو تڑپ اور خواہش ہوتی ہے وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے ان کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، ایک پورا آیہ مبارکہ ہے اور ایک آیت مبارکہ کے ایک حصہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے لیے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف وہ خوش قسمت مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی، اور وہ محبوب کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ محبوب کہ جن کی اللہ نے اپنے پاک کلام میں تعریف فرمائی، اور وہ آقا اور مولا کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا تو تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور وہ آقا اور وہ مولا اگر وہ نہ ہوتے، اللہ نے فرمایا محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ان افلاک کو پیدا نہ فرماتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اور ہمارے والد محترم پوری انسانیت کے بعد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آدم لولا محمد ما خلقتک، کہ آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اقبال اس پہ بول اٹھے اور خوبصورت بات کہی کہ ہو رہی ہے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا کہ جس کے معنی ہی یہی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد وہ ہستی ہے کہ جس کی تعریف پہ تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، محمد ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ آپ میری طرف سارے توجہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر ٹائم بھی زیادہ لگاؤں گا میں، کیونکہ پھر دوبارہ وارم اپ ہونے میں وقت لگے گا، لہذا بالکل میری طرف توجہ رکھیں۔ ہم لوگ نقشبندی، یہ دربار شریف قادری سلسلہ ہے، ہم اور کیاں شریف کی ساری گدی نقشبندیوں کی ہے۔ نقشبندیوں کا یہ طریقہ ہے کہ بالکل آپ سامنے دیکھیں اور فیوز و برکات کے منبع اللہ کے حکم سے یہاں سے پھوٹتے ہیں، اس لیے بالکل توجہ سامنے رکھیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟
محمد، آپ کا ذاتی نام، آپ کے دو ذاتی اسم گرامی ہیں، زمین میں آپ کا نام ہے محمد اور آسمانی مخلوق آپ کو احمد کے نام سے جانتی ہے۔ اگرچہ آپ کے صفاتی نام بہت سے ہیں لیکن آپ کا جو ذاتی اسم مبارک ہے اس کا مطلب یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد وہ ذات ہے کہ جس کی ہمیشہ سے تعریف کی جا رہی ہو، اور اس لیے وہ ذات ہمیشہ سے کیسے تعریف؟ آپ کہیں گے مخلوق تو نہیں تھی، کائنات میں مخلوق تو ابھی بنی ہے، ہمیشہ سے تعریف کیسے ہے؟ تو میں عرض کروں کہ آپ کا مالک، آپ کا خالق، آپ کا رب آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، بے شک میرے مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کا معبود ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے مسجود ہے، مطلوب ہے، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ وہ کب سے تھا کسی کو معلوم نہیں، کب تک رہے گا ازل سے ہے، اب تک رہے گا۔ ہماری ساری صفتیں منقطع ہونے والی ہیں۔ آج ہم بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ہماری روح نکل جائے گی، ہم بے جان لاشیں میں تبدیل ہو جائیں گے، ہم نہ بول سکیں گے نہ سن سکیں گے۔ آج کوئی کسی کو مفتی کہتا ہے، کسی کو قاری کہتا ہے، کسی کو قاضی کہتا ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، لیکن جب روح نکل جائے گی پھر کوئی مفتی نہیں، عالم نہیں، قاری نہیں، بیرسٹر نہیں، منسٹر نہیں، پرائم منسٹر نہیں، پھر کہیں گے میت آ رہا ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ ہم بول نہیں سکیں گے، ہم ہل نہیں سکیں گے، جس کی مرضی ہے ہمیں جدھر پلٹے جدھر الٹے جیسا بھی کرے، جہاں بھی گاڑ دے وہ اس کی مرضی ہے۔ ہماری حرکات، ہماری سکنات ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک ذات ہے کل من علیہا فان، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ صدا آئے گی جب سارے سب اس دنیا سے مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اس کی روح بھی اللہ کے حکم سے قبض ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا کائنات میں۔ اس وقت خالق کائنات کی طرف سے ایک صدا آئے گی، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں بادشاہیوں کا دعویٰ کرنے والے، آج کہاں ہیں ملوکیت کا دعویٰ کرنے والے، آج کہاں ہیں دنیا پہ اپنے اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے عوام پہ ظلم ڈھانے والے، اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے، حامان اور شداد سمجھنے والے، کہاں ہیں آج؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بولے گا، بالکل خاموشی۔ ایک آواز آئے گی اللہ کی طرف سے للہ الواحد القہار، سبحان اللہ۔ ساری بادشاہی، ساری حکومت، سارا اقتدار اس اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے اور جو قہار بھی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم مٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، کائنات ساری کی ساری نیست و نابود ہو جائے گی، اور اس وقت وہی ایک ذات باقی ہوگی۔ اور جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہی ذات تھی۔ تو جس طرح ہماری صفتیں حادث ہیں، حادث کا مطلب ہوتا ہے پیدا شدہ، اور وہ فنا ہو جائیں گی۔ اللہ کی ساری صفات قدیم ہیں، وہ نہ کبھی ختم ہوں گی نہ کبھی ختم ہوئی ہیں، وہ ازل سے جاری ہیں، اب تک جاری رہیں گی۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیج رہا ہے، سبحان اللہ۔ گویا کائنات میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اس وقت بھی تھی جب کائنات میں کوئی نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگی جب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، جب سب مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ توجہ میری طرف،
حضرت بابا بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم سے عہد لیا گیا، ہم سب انسان ہیں اور اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے ایک عہد لیا تھا. عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا. اللہ نے ساری روحوں سے عہد لیا تھا. کیا لیا تھا؟ الست بربکم. تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا، مولا ہاں. اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا. توجہ میری طرف، ادھر کوئی آتا جاتا رہے برائے مہربانی آپ سب ادھر توجہ رکھیں. قالوا بلا، ہاں یا رب تو ہی ہمارا رب ہے. بابا بلے شاہ نے اس کی منظر کشی کی. وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون. اللہ نے پہلے اس کائنات کو بنایا نا، تو اللہ نے فرمایا کن فیکون، ایک کائنات کی بن جا تو کائنات بن گئی. یہ دو الفاظ اللہ نے فرمائے تھے، کن فیکون. کائنات کو صرف ایک لفظ حکم فرمایا تھا، کن، کہ ہو جا تو کائنات بن گئی. تو بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی منظر کشی کی. آپ فرماتے ہیں کن فیکون جدو فرمایا، کن فیکون جدو فرمایا ادو 80 تولے آسے. اور قالوا بلا، ہم نے جو کہا تھا قالوا بلا اسی کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے نہ آسے. اور آگے فرمانے لگے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی مٹو پلیت نہ آسے. نفس پلیت فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے نا، وہ بڑے مزے سے رہ رہے ہیں. عبادت عبادت عبادت. انسان کے ساتھ نفس ہے، نفس کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ خوب و ناخوب کی تمیز، نہ دن اور رات کی تمیز. وہ چاہتا ہے کہ مجھے بس ایک پیسوں کا انبار میرے پاس جمع ہو. یہ کس کی خواہشات ہیں؟ یہ نفس کی خواہشات ہیں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی مٹو پلیت نہ آسے. عشق تیرے سب پاگل کیتا پہلے چنگے بلے آسے. اور بابا بلے شاہ نے جب یہ بات کہی تو تاجدار گولڑا اس سے آگے بڑھ گئے. تاجدار گولڑا نے فرمایا بلیا تو کون فیکون کی بات کر رہا ہے؟ بابا بلے شاہ نے کون فیکون کی بات کی. گولڑے کا تاجدار بول اٹھا کون فیکون تکل دی گل ہے، کون فیکون تکل دی گل ہے. اساس کا پرید لگائی تو میں حرف نشان آہے جدو دیتی میم گواہی. سبحان اللہ. کہ بلیا اس وقت نہ میں تھا، نہ تو تھا، نہ کم تھا، نہ فیکون تھا، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا. اس وقت بھی میرا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس کی الوہیت اور اس کی شان معبودیت کی گواہی دے رہا تھا. کن فیکون تکل دی گل ہے اساس پریت لگائی تو میں حرف نشان آہے جد دیتی میم گواہی. اجے بھی سانو ایویں دس دے بوٹے بیلے کاہی میرے علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جد سکھ جوانو آہی. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق چاہیے جالی زندہ باد. تو حضرت بابا بلے شاہ کی اس بات کو، اور یہ باقاعدہ حدیث صوفیاء کے قول ایسے نہیں ہوتے. صوفیاء کرام کی ہر بات، مثلا درمیان میں اگر بات آ گیا، مثلا حضرت میاں صاحب کے اشعار ہیں. مجھے سور الحمدللہ بہت اچھی لگانی آتی ہے لیکن میں سور کی تقریر کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. سیدھی سادھی سی بات. میاں صاحب نے ایک شعر فرمایا نا کہ لوئی لوئی پھر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. ہم کہتے ہیں کہ انہوں کڑیاں کو آکھیا جی کہ تسی لوئی لوئی پھر کے گاگرہ گھر پہنچ جلو جی کیونکہ بعد میں تلک سو کورا ہے ٹھنڈ ہے. آئے ہائے. بابا بلے شاہ نے اس سے انسان کی روح کو مخاطب کیا ہے.
انسان کو مخاطب فرمایا کہ اے انسان لوئی لوئی پڑھ لے، ابھی تیرے پاس وقت ہے، تجھے اللہ نے ایک وقت دیا ہے، اپنی آخرت کی فکر کر لے، اپنے لیے زیادہ راہ تیار کر لے۔ انسان جتنی اوکھی منزل پہ جا رہا ہو اس کے لیے وہ زیادہ تیاری کرتا ہے۔ آپ کسی جنگل میں شکار کے لیے جانا چاہیں، آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بوٹ بڑے مضبوط ہوں، وہ سلپ بھی نہ کریں، میرا لباس بڑا گرم ہو، میرے پاس جو گن ہو بندوق ہو وہ ذرا صحیح تگڑی سی ہو، میری تیاری مکمل ہو۔ کیوں؟ اگر تیاری مکمل نہیں ہوگی تو میں جنگل کے درندوں کا شکار ہو جاؤں گا، بجائے شکار کرنے کے میں خود شکار بن جاؤں گا۔ اس لیے آپ تیاری پوری کرتے ہیں، آپ بغیر تیاری کی جنگل میں چلے جائیں جہاں شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ہر طرح کے حشرات الارض ہیں، ہر طرح کے جانور ہیں، بغیر تیاری کی آپ جنگل میں جائیں گے تو آپ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، جانور آپ کو پھاڑ کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ تیاری کے ساتھ جائیں گے تو پھر جانوروں کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی۔ تو وہ فرماتے ہیں لوئی لوئی بھر لے کڑیے جے تجھ بھانڈا بھرنا، شام پئی بین شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اگر تو نے تیاری نہ کی ہے بندہ مومن، تو نے اپنے اس وعدے کا پاس نہ کیا جو تو نے اپنے رب سے کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب تو جائے گا، میرے رب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبرستان کی طرف لیا جاتا ہے، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے جب انسان کو میت کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ زور زور سے چیختا ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے، وہ بدکار ہے، بے ایمان ہے تو وہ چیختا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو، میری تو کوئی تیاری نہیں ہے، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، مجھے کس اس اندھیری کوٹڑی کے حوالے کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں لے جا رہے ہو۔ اور اگر کوئی اللہ والا ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، سبحان اللہ، مجھے جلدی لے چلو تاکہ میں اپنے حقیقی ٹھکانے پہ پہنچ جاؤں۔ یہ عرس، آج عرس ہے نا، یہ عرس کیوں منایا؟ عرس کا کیا مطلب ہے؟ عرس یہ اعراس یا عرس جو ہے یہ عروس سے ہے، اور اس کا جو لغوی معنی کی طرف میں نہیں جاتا لیکن جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ کہ خوشی کا موقع۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی یہ ایک عجیب بات لگتی ہے، بھائی ایک بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ اس پہ عرس مناتے ہیں، خوشی نہیں۔ یہ ہمارے لیے تو یقیناً ظاہر سی بات ہے غم کا موقع ہوتا ہے کہ ہماری ایک ایسی ہستی ہم سے جدا ہو چکی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کی رونق ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی اس کائنات کی میخ ہے، اللہ کا ولی اس کائنات کے ٹھہراؤ کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے تو ہے لیکن ان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ کیوں خوشی کا موقع ہوتا ہے؟ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے اور قبر میں آقا حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک سوال ہمارے پاس دوست اٹھایا کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی تم مناتے ہو، یہ تو حضور کے وصال کا مہینہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کے لیے تو ساری عیدیں ہیں، حضور کی عید کائنات سے پہلے بھی چل رہی تھی، آپ کی بعد میں بھی چل رہی تھی، لیکن میں کہتا ہوں یار ہم بھی جب مریں گے تو ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ بے شک ہمارے رشتہ دار روئیں، ہمارے بچے روئیں، ہمارے بچوں کے لیے سوچ کا وقت ہوگا، لیکن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ آپ کے پائے ناز سے اے فرشتہ کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ قبر میں تو حضور کا دیدار ہوگا، اور وصل کی شب کو شب غم منانا یہ دنیا کے انتہائی بے ذوق انسان کا کام ہے۔ وصل کی شب تو لوگ کہتے ہیں یہ شب کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ تو چلتی رہے، یہ شب کبھی ختم نہ ہو، اور میں اپنے محبوب کو دیکھتا رہوں، میں اس کا دیدار کرتا رہوں۔ چاند چکور کا عاشق ہے، جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے چکور اپنے ٹھکانے پہ بیٹھتا ہے، اپنی آنکھیں کھول کے چاند کو مسلسل تکتا رہتا ہے، آنکھیں جھپکاتا بھی نہیں ہے، آنکھیں جھپکاتا بھی نہیں ہے، پہلے اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ
خون اور پیپ جاری ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن اپنے محبوب سے نظریں نہیں اٹھاتا۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ پروانہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میں پروانہ شمع سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہاں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، وہ اپنی جان دیتا ہے لیکن محبوب کی ملاقات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اصلی محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات، میں نے یہ میلاد کے ضمن میں ہی تھوڑا سا میں عرس کے والے سے گفتگو کر کے بات کو مکمل درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ بات کہاں سے آئی تھی؟ اس لیے یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے یہ مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس دنیا میں اس دن کو آیا تھا۔ اور عام انسان کے لیے بھی اللہ کے ولیوں کا عرس، اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ عرس اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کا ولی اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب آقا سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار ہیں جو ڈرتے ہیں یار ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں پیچھے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، بیویاں کدھر جائیں گی، کیا ہوگا، نہیں، ہماری نظریں اس دنیا پہ ہوتی ہیں اور اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے کہ کون سا وقت کب وقت آئے کہ میں جب اپنے محبوب آقا سے ملاقات کروں، میں اپنے رب کا دیدار کروں۔ جنت میں ایک ایسا مقام ہے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، سر الاسرار آپ کی ایک کتابچہ ہے، حضرت غوث پاک نے اس میں لکھا ہے کہ جنت میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں صرف ہر وقت اللہ کا دیدار ہی ہوتا رہے گا، اور کوئی یہ حور و حلما فلاں 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 کوئی وہاں پہ چیز نہیں ہوگی۔ وہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے، جنت کا سب سے بلند مقام ہے، جہاں پہ سب سے بڑی شان والے لوگوں کو رکھا جائے گا، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے، ان کی وہی خوراک ہوگی، وہی پوشاک ہوگی، وہی ان کی غذا ہوگی، اور ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا کھانا ہو، ہمارا پینا ہو، وہ سب سے بلند مقام ہے جہاں انہیں اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ اس لیے جشن عید میلاد نبی اور عرس یہ دونوں اکٹھی باتیں ہوں گی کہ اس لیے ہے کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہم اپنے آقا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم